اس ویڈیو میں ہم فرشتوں کی تفصیلات بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ آدم علیہ السلام کے پتلے کی تخلیق اور روح کے عمل تک کے واقعات بیان کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، یقیناً آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، نیچے دی گئی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنوں کو آگ کے شعلے سے، اور آدم کو اس چیز سے جو تم کو بتا دی گئی، یعنی مٹی سے۔ نور سے تخلیق ہونے کی وجہ سے فرشتوں میں اطاعت اور عبادت ہے، اور وہ ہر کام اللہ کے بیان کے مطابق کرتے ہیں، یعنی جو فرائض اور کام ان کو دیے گئے ہیں ان میں ذرا برابر بھی کمی پیشی نہیں کرتے۔ فرشتوں کی تعداد کے بارے میں تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر ایک روایت میں بیان ہے کہ کعبے کی طرح کا ایک کعبہ صحیح اس کعبے کے اوپر 7ویں آسمان میں موجود ہے، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور اس کا طواف ہر وقت 70,000 فرشتے کرتے رہتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لے تو دوبارہ اس کا تا قیامت نمبر نہیں آئے گا۔ اب ہم ان فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں یا احادیث میں آیا ہے، جن میں 4 بڑے فرشتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 97 میں فرمان ہوا کہ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی وحی انبیاء کرام تک لاتے تھے۔ آپ فرشتوں کے سردار ہیں، اور قرآن میں سورہ قدر میں آپ کو روح الامین بھی کہا گیا ہے، جو شب قدر میں فرشتوں کی جماعت کے ساتھ مومنوں پہ انوار الہی اور برکات نازل فرماتے ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے اپنے جسم کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اپنے وجود میں مشاہدہ کیا، اور اس سلسلے میں ادائے شکر میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، اور ان 2 رکعات میں 30,000 سال کی مدت صرف کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اللہ، کیا اس بندے کو کسی بندے کو ایسی عبادت میسر ہوگی جیسی کہ میں نے کی ہے؟ خطاب باری ہوا، اے جبرائیل، نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی خلقیت سے ایسے گروہ کی تخلیق کروں گا جو 2 رکعت نماز بہت ہی کم وقت میں بہت سی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے ساتھ ادا کریں گے، اور ان 2 رکعت کا ثواب تمہاری 2 رکعت پر فوقیت حاصل کرے گا۔ بہرکیف انسانوں کی کیفیت تمہاری جیسی نہیں ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ میری عبادت اپنی بے پناہ مصروفیتوں کے باوجود کرتے ہیں، اور شیطان سے سخت جنگ کر کے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ ان کے بعد دوسرے مقرب فرشتے میکائیل ہیں، جن کا ذکر قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی آیت 98 میں کچھ یوں ہوا ہے، جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ حضرت میکائیل کا کام لوگوں میں رزق تقسیم کرنا، بارش برسانا اور نباتات اگانا ہے۔ تیسرے مقرب فرشتے حضرت عزرائیل ہیں، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ نے ان کو لوگوں کی روح قبض کرنے کا کام سونپا ہے۔ جیسا کہ سورہ سجدہ کی آیت 11 میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہارے روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل کے بہت سے مددگار فرشتے بھی مقرر کیے ہیں، جیسا کہ حضرت عزرائیل کے مددگار فرشتوں کے 2 گروہ ہیں، ایک وہ جو نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو کافروں اور گناہ گاروں کی روح قبض کرتے ہیں۔
ناظرین، اس کے بعد چوتھے مقرر فرشتے حضرت اسرافیل کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ عرش تعالیٰ کے نیچے 7ویں آسمان پر موجود ہیں اور وہ سور سنبھالے ہوئے ہیں۔ قرآن شریف میں سورہ زمر کی آیت 68 میں بیان ہوا کہ اور جب سور کو پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے۔ پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھیں گے۔ سور جو سینگ کی مانند ہے کے بارے میں ایک روایت ہے کہ سور کے اندر اتنے سوراخ ہیں جتنی روحیں۔ قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو ہر سوراخ سے صرف ایک ہی روح گزرے گی، یعنی ایک سوراخ سے 2 روحیں نہیں گزریں گی۔ آپ اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ روایت میں آیا ہے کہ آپ سور 2 دفعہ پھونکیں گے۔ پہلی پر سب کچھ فنا ہو جائے گا یہاں تک کہ صرف 4 مقرر فرشتے رہ جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل باقی تینوں کو موت دے دیں گے اور آخر میں اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل کو بھی موت دے دیں گے، یعنی اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو اللہ سب سے پہلے حضرت اسرافیل کو دوبارہ پیدا کریں گے اور آپ اللہ کے حکم سے دوسری سور پھونکیں گے اور سب زندہ ہو جائیں گے۔ ان 4 مقرر فرشتوں کے علاوہ جن فرشتوں کا ذکر ملتا ہے ان میں سب سے پہلے ذکر حاملان عرش کا کرتے ہیں۔ حاملان عرش وہ 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش تھاما ہوا ہے۔ ان کے بعد مالک یعنی دروغ دوزخ، جن کا ذکر سورہ مدثر کی آیت 31 میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے دوزخ کے دروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں، اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصد کیا ہے۔ اس طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے۔ اسی طرح جنت کے نگران فرشتے جن کا نام رضوان ہے، اور واقعہ معراج میں معلوم ہوتا ہے کہ ہر آسمان کے ایک فرشتے مقرر ہیں جن کی اجازت کے بغیر اگلے آسمان پہ نہیں جایا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ جو فرشتے رکھے ہیں جن کا ذکر سورہ کاف کی آیت 17 اور 18 میں آیا ہے، ان کو کرام الکاتبین کہا جاتا ہے۔ انسانوں کے دائیں جانب موجود فرشتہ نیکیوں کو لکھتا ہے، جبکہ بائیں جانے والا فرشتہ بدی کو لکھتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک فرشتہ انسان کی موت کے وقت تک اس کی حفاظت کرتا ہے، جس کو رقیب کہا گیا ہے۔ 2 فرشتے جن کا ذکر سورہ کاف میں آیا ہے کا نام ہاروت اور ماروت ہے، جن کو فرشتوں میں سے امتحان کے لیے زمین پر بھیجا گیا اور ناکامی کی وجہ سے روز قیامت تک عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اور آخر میں منکر اور نکیر جو کہ قبر میں سوالات لے کر آئیں گے اور قبر میں موجود بندے کا قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیں گے کہ اس کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے یا دوزخ کا دروازہ اس کی قبر کی طرف کھول دیا جائے۔ ناظرین، یہاں پر ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اسٹے ٹیون ود اس۔ اللہ حافظ۔